قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن یعنی جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے تم درود پڑھو جمعے کے دن۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، تو پھر درود کیسے آپ تک پہنچے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یہ زمین پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں درود پاک کی کثرت کرنے کے حوالے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جمعہ کے دن کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے، وہیں آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عقیدہ بھی بیان فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم یہ بالکل محفوظ ہوتے ہیں، ان میں کوئی کسی طرح کا تغیر نہیں آتا۔ یہ زمین میں دیگر کے تو اجسام وہ زمین کھا جائے گی، وہ بھی زمین کے ساتھ ہی مٹی ہو سکتے ہیں، جس کا اللہ چاہے جسم بھی مرنے کے بعد سلامت رکھے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے کہ ان کے جسم یہ مٹی نہیں کھائے گی۔ ایک روایت میں فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ حیات انبیاء کا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ سارے نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے، اور خود سرور کائنات، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدرجہ اولا ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ حیات ہیں، دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور وہ ہر ایک کو یہ موت کا سلسلہ آنا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ زندگی اور وہ حیات عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے ان کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس آیت مبارکہ کا کچھ پس منظر کہ وہ کن کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوال آیا ہے جس کے جواب میں اللہ نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے ہمارے اس پروگرام میں جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، 20ویں پارے سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے لے کر 55، یہ آیات مبارکہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام شان نزول میں ہم ان کو شامل کریں گے۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے ہے، حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بطور خاص جو اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، جو ایمان لے کر آئے، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ان کی شان میں یہ آیات مبارکہ کا نزول بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اور وہ اس پر ایمان رکھتے گئے، جب قرآن ان پر پڑھا گیا تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی، بے شک یہ رب کی طرف سے ہے، جس رب نے ہمیں کتاب دی تھی یہ اسی رب کا کلام ہے، اسی کی طرف سے ہے اور ہم پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن پاک پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے مومن حضرات یعنی حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور ایک یہ قول بیان کیا گیا کہ یہ انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کون سے انجیل والے؟ کہا کہ جو حبشہ سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آ گئے، اور یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے، اور جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور مسلمانوں کی معاشی طور پر اس وقت جو تنگی والی ایک کیفیت تھی تو یہ دیکھی، تو یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس بڑا مال ہے، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور پھر یہاں لائیں گے اور یہاں آ کر مسلمانوں کی ہم خدمت کریں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی، پھر یہ وہاں واپسی گئے اور پھر وہاں سے اپنا مال لے کر آئے اور مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کی انہوں نے مالی طور پر خدمت کی، ان کو مال بھی دیا۔ تو اللہ نے ان کے حق میں بھی یہ آیات مبارکہ یعنی مما رزقناہم ینفقون، ان کے بارے میں یہ نازل فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے 40 نجران کے تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 افراد شام کے تھے،
یہ ان میں سے 80 افراد ایسے تھے کہ جن کے حق کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہاں پر تعریف بھی فرما دی اور ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اگرچہ اہل کتاب تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، جب انہوں نے شان مصطفیٰ کو سنا، ذات مصطفیٰ کے بارے میں جب انہوں نے سنا، تو پھر وہ انہوں نے کتمان نہیں کیا، علم کو چھپایا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تذکرے تو ہم تورات میں سنتے تھے، یہ تذکرے تو ہم انجیل میں سنتے تھے، اور انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور اسلام کو قبول فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ وہ دگنا کیوں اجر ان کو دیا جائے گا؟ اس لیے فرمایا یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے، کیونکہ مشرکین کی طرف سے ان کو جو پہنچنے والی ایذائیں تھیں، تکلیفیں تھیں، انہوں نے اس پر وہ صبر کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ پہلی چونکہ کتاب پر وہ ایمان لا چکے تھے، اور پھر قرآن آیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، قرآن کا نزول ہوا، تو اس کتاب پر بھی ایمان لائے، اس پر بھی لائے، اللہ نے ان کو دگنا اجر عطا فرمایا، یہ ان کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ان آیات مبارکہ کے تحت ہمارا موضوع بھی دگنا اجر ہے، کہ کن کن چیزوں پر اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے، بڑے ایسے اعمال ہیں، اور کن ہستیوں کو رب تعالیٰ کن مقامات پر دگنے اجر کی ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شان کریمی ہے۔ عمل انسان ایک ہی کرتا ہے، مگر کئی ایسی چیزیں گئیں کہ جن پر اللہ انہیں ثواب وہ دگنا دے دیتا ہے، اور وہ کئی آیات مبارکہ یہاں پر موجود گئے۔ انشاءاللہ آیات کی روشنی میں بھی اور کچھ احادیث طیبہ کہ جن جن چیزوں پر اللہ نے دگنا اجر دینے کی بشارت دی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم ان کو سماعت کریں گے اور سننے کی کوشش کریں گے۔ اور جو عمل والی چیزیں ہیں، نیت کیجئے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی دگنا اجر ملے۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ بیسک اجر وہ چیز ہے کہ جس کا بندہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اس کا حقدار بن جائے، یعنی اب اس کا حق بنتا ہے کہ اسے وہ عطا ہو، تو وہ انعام، وہ اللہ کی عطا، وہ رب کی طرف سے جو اسے ثواب ملے گا، وہ جو اسے انعامات اور کرامات سے نوازا جائے گا، اسے اجر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ کئیوں کو دگنا دیتا ہے، اور کئیوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ انہیں بلا حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے، انہیں اتنا اجر دیتا ہے کہ کوئی حساب کتاب ہی اس کا وہ نہیں ہوتا۔ تو دگنا اجر ہے۔ آج اس کے بارے میں بھی ہم کچھ سنیں گے۔ 22ویں پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ کن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی باقاعدہ فرمایا کہ ان کا اجر وہ دگنا اجر ہوگا۔ آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ بیسک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے، اور اس آیت کا خطاب ہی ان ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے، اور اللہ انہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار اس طرح رہے اور اچھے عمل کرے، اس کے لیے دوسروں کی بنسبت دگنا اجر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اچھی روزی اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پہ دو اجر کیوں دیے گئے؟ دوسروں کی بنسبت دگنا اجر یہاں کیوں بیان فرمایا گیا؟ کہا گیا اس لیے کہ ایک تو وہ اچھے عمل ہیں، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا انہیں شرف ملا ہوا ہے،
تو جو بھی ارشاد ان میں فرما دیا گیا کہ اچھے عمل کرے ایک اس جہت کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے جو بھی قناعت، عمل صالح اور دیگر ایسی جو چیزیں اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرے، تو ان کے لیے ازواج مطہرات کے لیے یہاں بشارت عطا فرما دی کہ اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہی وہ ازواج مطہرات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا لستن کاحد من النساء، ارشاد فرمایا تم جو ہے وہ کسی ایک کی مثل نہیں ہو، یعنی تمہاری مثل کوئی اور عورتیں نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے جو درجہ دیا ہے، تمہیں جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اور کسی عورتوں کے لیے نہیں ہے، تم درجے میں زیادہ ہو، تمہاری ہم مثل عورتیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف ملا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ہی کوئی نہیں، ان جیسی کوئی عورتیں اور نہیں ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان خواتین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، ان ازواج مطہرات کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو خود جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا پھر مثل کون ہو سکتا ہے؟ ان کی برابری کی طرح، ان کا ہم مثل انہی کی طرح وہ کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود ارشاد فرمائیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور یہ بھی فرمائیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ حضور علیہ السلام تو صحابہ سے یہ کہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، اور پھر فرمائے میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ آپ کی ازواج کے بارے میں قرآن کہے کہ ان کی مثل کوئی عورتیں نہیں ہیں، تو جب ان ازواج کی مثل کوئی اور عورتیں نہیں ہیں اور ان کو یہ شرف ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی وجہ سے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل بننا یا حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ وہ ہم جیسے تھے، وہ ہماری طرح تھے، نہ، بشر تھے لیکن سید البشر تھے، وہ ان کی بشریت بھی اعلیٰ اور ان کے اندر نورانیت بھی تھی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ، بشر بھی ہیں وہ نور بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو کبھی بھی صحابہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام ان سے یہ فرمائے ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون میری مثل ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بالکل، یہ عقیدہ بہت ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری طرح نہیں، ہم ان کی طرح نہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ عرفہ ہیں، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں دگنے اجر کی بھی بات ہوئی ہے۔ آئیے کچھ احادیثیں ایسی سنتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دگنے اجر کی گفتگو فرمائی ہے۔ ویسے اس کی حدیثیں تو بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، چند انشاءاللہ یہ آخر پروگرام کے اس حصے میں چند حدیثیں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورتوں کے پاس سے گزرے کہ جب وہ زمانہ رسالت میں مسجد میں باقاعدہ خواتین بھی آتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور پھر آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں آپ نے جب کچھ ایسی چیزیں دیکھی تو آپ نے اس کی ممانعت فرما دی، اور یہ خواتین پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع کر دیا ہے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چیزیں ملاحظہ فرماتے، اب یعنی یہ معاملات و حالات ان کے بھی سامنے ہوتے تو وہ بھی منع کر دیتے، تو لہذا تم گھروں میں ہی نماز پڑھو۔ اور اب پھر یہ سلسلہ پھر یہ منقطع ہوا، اور ان کو گھر میں نماز پڑھنے کے احکامات وہ آج بھی یہی حکم ہے، اور علماء کرام نے اس کے اوپر باقاعدہ فتاوی جات بھی دیے ہیں اور ان کو بیان بھی کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عورتوں کی صف کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا
کہ اے عورتوں جب تم بلال کی اذان اور اقامت کہتے ہوئے بلال کو سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو۔ اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند کرے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ اللہ آپ کو انعام دے گا۔ خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے کہ اللہ وہ انہیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اقامت کے کلمات، اذان کے کلمات کتنے سمپل اور سادے کلمات ہیں اور آسان ہیں، یعنی سہل ہیں، پڑھنا سہل ہے۔ ہم ان کو سنتے ہیں اور بس اوقات اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے کہ کتنی لاکھوں کے حساب سے ہم روزانہ ایک ایک اذان کے اندر نیکیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہوئے، کیونکہ جب وہ آتی تھی اس وقت زمانہ رسالت میں نماز پڑھنے تو ان کی صف آخر میں ہوتی، آگے مردوں کی ہوتی، بچوں کی ہوتی، پھر پیچھے عورتوں کی ہوتی۔ تو آپ کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا خواتین کے گروہ جب تم اس حبشی کو یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور اقامت سنو تو ویسے کہہ لیا کرو تمہارے لیے ایسا کرنے میں ہر حرف کے بدلے میں 10,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10,00,000 نیکیاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے عمر مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے کہ جتنا عورتوں کو ملا ہے اس سے دگنا اللہ اجر ثواب وہ مردوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آج سے یہ نیت کریں کہ یہ دگنا ثواب یعنی عورتوں کی مثل اس سے ڈبل ثواب اللہ جو ہمیں عطا فرما رہا ہے تو اس کو ضرور کوشش کر کے حاصل کریں۔ اذان کے وقت اس لیے اذان کا ادب ویسے بھی کرنا چاہیے، احترام بھی بجا لانا چاہیے، ان کلمات کا بھی احترام بجا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ چوم کر آنکھوں سے بھی لگائیں، اس کی بھی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ وہ کلمات دہراتے رہیں، جو مؤذن کہے وہ آپ کہتے رہے، تو انشاءاللہ 10,00,000 تو نیکیاں ایک ایک کلمے کے بدلے میں عورتوں کو ملتی ہیں، مردوں کو اس سے ڈبل اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جن سے اللہ دگنا ثواب دے۔ ایک حدیث پاک میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہا کہ قرآن کا ماہر یعنی اس کا جو عالم ہے، عالم قرآن ہے، وہ معزز فرشتوں اور محترم و معظم نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس آدمی پر قرآن کی تلاوت دشوار ہو، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اسے دگنا اجر ہے، اسے ثواب بھی دگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ شارحین نے لکھا کہ قرآن کا ماہر یعنی وہ عالم جو قرآن کے معنی، قرآن کے رموز یہ جاننے والا ہو، بڑا درجہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جس کو قرآن پڑھنا جس پر شاق ہو، اس طور پر کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، کوششیں کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتا اور کہ بس مجھے ڈبل ملے گا ثواب، مجھے ایسے اجر ملے گا، نہیں، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ زمانہ کوشش میں بھلے یہ مرتے دم تک اس کی کوشش جاری رہتی ہے، لیکن اس کے وہ اس طرح پڑھنے پر قادر نہیں ہو پاتا، لیکن یہ کوشش میں فرق نہیں آتا، اللہ اس آدمی کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے، یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے، باوضو چھونا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، اور جب پڑھیں گے تو پھر عبادت اور ثواب ہی ثواب ہے، اور جس کو پڑھنے میں مشقت ہے، مشکل ہے، اللہ اکبر، اللہ اس آدمی کی اس محنت اور کوشش پر اسے
دگنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا پڑھنا تکلف کے ساتھ ہے، اس میں اس کی محنت بھی ڈبل لگ رہی ہے۔ اور جو عام آدمی ہے جس کو قرآن جو تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں اتنی محنت یا اتنی مشکل وہ نہیں ہوتی، اسے بھی اجر ہے، اسے بھی ثواب ہے، لیکن جس کی محنت زیادہ، اللہ اسے اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک جس میں نبی کریم علیہ السلام نے 2 اجر کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب علما فادرکہ کتب اللہ لہ کفلین من الاجر ومن طلب علما فلم یدرکہ کتب اللہ کفلا من الاجر۔ فرمایا کہ جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکلے اور اسے حاصل کر لے تو اللہ پاک دگنا اجر لکھے گا، اور جو طلب علم کے لیے نکلے اور اسے حاصل نہ کر سکے اس کے لیے 1 اجر ہے کہ یہ نکلا تو ہے، اللہ اس کو نکلنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان۔ سخت سردی میں پورا وضو کرتا ہے جو آدمی، کامل وضو کرتا ہے، سردی ہوتی ہے آدمی تھوڑا سا منہ پہ بھی ڈالتا پانی، کبھی سستی میں پڑ جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، بعض صورتیں تو وہ ہوں گی کہ شاید جس کی وجہ سے اعضائے وضو صحیح دھل نہ پائے تو وضو ہی نہیں ہوتا، تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کوئی تکلیف بھی یہ پہنچ رہی ہے اس کو برداشت کریں، اس صبر پر اجر بھی تو دگنا دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جو سخت سردی میں بھی کامل وضو کرتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے 2 اجر اللہ، یعنی دگنا بڑھا کر جتنا ثواب عام بغیر مشقت کے کیے ہوئے وضو پر ہے، اس پر اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے یہ فرامین ہیں، کام اتنا ہی کر رہا ہے انسان لیکن اس کو اللہ اپنی رحمت سے اجر وہ ڈبل ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈبل اجر کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعہ، کہ جو جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، اور کرتا کیا ہے پھر جمعے کے دن غسل بھی کیا، صبح سے جمعہ کی تیاری میں رہا، امام کے قریب چلا گیا، خطبہ بھی سن رہا ہے توجہ کے ساتھ اور خاموشی اختیار کیے ہوئے، فرمایا اس کے لیے دگنا اجر ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعے کا بھی اسی طرح اہتمام کیا کریں، اللہ اس پر بھی دگنے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی تعلیمات اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن